الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے سزاوار ہے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ مومنین، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ دور بہت کشمکش کا دور ہے۔ بہت سارے فسادات، بہت ساری مشکلات ہمارے سامنے ہیں اور بہت ہی زیادہ حالات پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کون حق پہ ہے، کون باطل پہ ہے، کون صحیح کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پھر ہم تھوڑا اور قریب ہوتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف مسلمان۔ اب جب ہم مسلمانوں میں اور قریب دیکھتے ہیں تو معلوم چلتا ہے کہ شیعہ اور سنی۔ اب ہم شیعہ اور سنی میں اگر شیعوں کو دیکھیں تو آج منظر عام پر ہمیں دو فرقے نظر آتے ہیں۔ ایک فرقہ جس کو اخباری کے نام سے جانا جاتا ہے اور ایک فرقہ جو کہ تقلید کا پیروکار ہے۔ آخر کیا وجہ ہے اور کیا مصلحت پروردگار ہے کہ ہم لوگ اس طرح کے ماحول اور اس طرح کی پریشانی سے دوچار ہیں، اور ان مسئلوں کا کیا حل ہے؟ تو بہت ضروری ہے ان تمام چیزوں کی جڑ تک پہنچنے کے لیے کہ دنیا خلق کیوں ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی اور مصلحت پروردگار کیا تھی۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں خدمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور پوچھتے ہیں کہ اس کائنات کی خلقت کا سبب کیا تھا۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات سنتے رہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد کو خلق کیا۔ اس پوری بات میں ایک بہت راز پوشیدہ ہے کہ شاید ہم لوگ اس پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اور جو لوگ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے ہیں ان سے بتاتے چلیں کہ اس میں غور و فکر کرنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی چاہت۔ اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا۔ انشاءاللہ باقی باتیں اگلی ویڈیو میں ہوں گی۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔